12واں شق یہ لگایا گیا ہے کہ آپ غیروں کی علامات کو نہ اپنائیں۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ سیفیہ کی ساری مریدین اور متوسلین کو یہ پیغام دی جا رہی ہے کہ آپ غیروں کی علامات کو نہ اپنائیں۔ آپ کے لیے علامات موجود ہے، آپ کے لیے لباس موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی سنت مطہرہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی اقتداء میں آپ کو بہترین اسوہ مل رہا ہے۔ اب ہر قدم پر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارک کی لباس، آپ کی چال چلن، آپ کے مبارک عمل کو فالو کریں اور اسی کو کر لیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے شکل اور صورت اور ہیئت کو غیروں کی شکل میں تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلاً میں ایک مثال دوں گا کہ محرم کے مہینے میں ہمارے بہت سارے ایسے جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ سیفیہ سے وابستہ ہمارے نعت خوان حضرات ہیں یا پھر اس کے علاوہ کچھ مقرر حضرات ہیں، تو وہ انہی کی مناسبت سے ان جیسے لباس پہنتے ہیں، ان جیسے کردار اپناتے ہیں۔ تو آپ کو چاہیے، محرم ہے یا ربیع الاول ہے، یا رمضان شریف ہے یا عید الاضحیٰ ہے یا عید الفطر ہے، کوئی بھی ہے، تو آپ ہر قدم پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی سنت کو مقدم رکھیں، انہی کی نشانیاں، انہی کی علامات، انہی کی لباس، آپ مبارک کی ہی اعمال و افعال و کردار کو اپنائیں۔ یہ آپ کے لیے مشعل راہ ہے۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ سیفیہ مبارکہ کو اگر آپ کوئی لباس اپنانا چاہتے ہیں، کوئی کردار اپنانا چاہتے ہیں، تو آپ حضور سید مبارک صاحب علیہ الرحمہ اخندزادہ سیف الرحمن کو ان کو فالو کریں۔ ان کا ہر ادا، ہر قدم جو ہے وہ سنت مصطفی سے لبریز تھا۔ آپ کی اعمال و کردار و افعال کو اپنائیں گے تو آپ پھر سیفی کہلوانے کے حقدار ہیں۔ جو بھی ہمارے دوست ساتھی سلسلہ عالیہ نقشبندیہ سیفیہ سے وابستہ اگر وہ یہ لباس غیروں کی، مثلاً کچھ لوگ جو ہے وہ ملنگوں والا لباس اپناتے ہیں، وہ مندریاں شندریاں اپنے گلوں میں ڈال لیتے ہیں، کوئی اس طرح کے لباس جو غیروں کے لباس ہوتے ہیں اسے اپناتے ہیں، تو پھر آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ ان کی نشاندہی کر لیں، اور اگر کوئی بھی بندہ اس طرح کے غیروں کا لباس دربر کرتے ہوئے پایا گیا تو ان کی خلافت اور ان کو سلسلے سے اخراج کی سبب سلسلہ عالیہ نقشبندیہ سیفیہ کے مرکزی آستانے کو حاصل ہے، اور انہیں پھر وہ سلسلے سے نکالنے کے حقدار ہوں۔